کرپشن خوری اور بدامنی جیسے جرائم میں ہمیشہ مشغول پائے گئے اور زیارت کو یرغمال بنا دیا۔ ہم نے کہا کہ چونکہ ہمارا علاقہ کافی بڑا ہے، آپ نے یہ 3 مطالبے پورے کرنے ہیں۔ تو وہ 5 سالہ دور اقتدار میں 2018 سے پہلے جب یہ اپوزیشن میں تھے تو فاتحے پہ آتے تھے، جب یہ کامیاب ہوئے اس کے بعد اس نے نہ ہرنائی میں کسی جنازے میں شرکت کی ہے نہ کسی کے فاتحے پائے ہیں۔ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ خدا آپ پہ اس دفعہ سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہے، کیا آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ نور محمد عمر صاحب نے جو ٹرانسفارمر ہرنائی لائے ہیں یا اسٹریٹ لائٹس ہرنائی لائے ہیں یا 5 سال جو ہمارے پیسے چوری کیے ہیں، ان پیسوں سے آپ چند زمین فروشوں کی زمین خرید سکیں گے، لیکن ہرنائی میں آج بھی غیرت مند عوام موجود ہے اور وہ آپ کو 8 تاریخ آپ سے یہ 5 سالہ دور کا حساب وصول کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ اس پہ وہ جگہ نہیں رہی، انہوں نے بادشاہ خانی چھوڑ کر اپنی خانی شروع کر دی، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حاجی ملک اختر محمد سارنگزئی صاحب جو کہ ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے PP7 زیارت کم ہرنائی پر کھڑا ہوں اور آج اس پر پروقار کانفرنس کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں نے پہلے ہی حاجی نور محمد عمر کو خیر بات کہہ دیا اور ہمیشہ کے لیے اپنی راہ ان سے علیحدہ کر دی تھی۔ آج باقاعدہ طور پر حاجی نصیر خان سارنگزئی صاحب امیدوار برائے نیشنل اسمبلی 253 NA اور خلیل الرحمان صاحب امیدوار برائے صوبائی اسمبلی PP7 کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں اور ہمیشہ کے لیے جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کرتا ہوں اور اپنے پورے قبیلے اور خاندان کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد جمعیت علماء اسلام میں شمولیت کرتے ہیں۔ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کچھ اہم وجوہات ہیں جو مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، 2007 سے لے کر 2018 تک نور محمد عمر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا، مخصوص ساتھی کی حیثیت سے ہمیشہ ان کا ساتھ دیا، لیکن وہ سچا اور وفادار انسان نہیں نکلا۔ جب وزارت مل گیا تب اس نے سچائی اور وفاداری سے ساتھ نہیں دیا۔ نمبر 2، جب سے اقتدار میں آیا تو اپنے معزز ساتھیوں سے بلا وجہ منہ پھیر لیا اور اپنی منمانی شروع کی اور کسی کو بھی وہ عزت نہیں دی جو ان کا حق اور حقوق سے محروم کر دیا۔ نمبر 3، کرپشن خوری اور بدامنی جیسے جرائم میں ہمیشہ مشغول پائے گئے اور زیارت کو یرغمال بنا دیا اور زیارت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ نمبر 4، 2024 الیکشن شروع ہوتے ہی کرپشن خور اور سابقہ کرپٹ منسٹر نے جب سرسبز علاقے والوں کو دکھانا شروع کر دیا، زیارت ہرنائی اور سنجاوی والوں سے ووٹ مانگتے رہے۔ نمبر 5، ہرنائی زیارت سنجاوی سے الگ کر کے سبھی میں ضم کرنے پر کروڑوں روپے رشوت دے کر الگ کر دیا، لیکن ہرنائی معززین نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کر دی۔ سپریم کورٹ نے حق و سچائی کا ساتھ دیا، دوبارہ ہرنائی کو زیارت سنجاوی میں ضم کر دیا۔ اب کس منہ سے ہرنائی والوں سے ووٹ مانگتے ہو؟ اگر ہرنائی والوں میں غیرت اور ضمیر ہے تو ان کا جواب پتر سے دینا چاہیے۔ نمبر 6، اب انشاءاللہ عوام باشعور ہو چکی ہے، آپ کے دکھاوے سے متاثر نہیں ہوں گے اور نہ ہی آپ کے دھوکے میں رہیں گے۔
اور 8 فروری شام کو مسلم لیگ نور محمد کا کاروان کا شکست مقدر ہوگا۔ میں آخر میں تمام صافی حضرات کو جمعیت علماء اسلام کے تمام غیر بھائیوں اور ساتھیوں کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کا مشکور و ممنون ہوں۔ اللہ سے دعا ہے جمعیت علماء اسلام فضل سے ہمکنار کریں۔ والسلام۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام صحافی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہر وقت ہمارے مسائل کو، ہمارے ایشوز کو مقام بالا تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے، اور آج ایک بار پھر ہمارے TV7 زیارت کا مانائی خلیل الرحمان دمڑ صاحب اور ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے صوبائی وزیر ملک سلطان محمد ترین ملک اختر محمد سرنزئی صاحب اور دیگر جو ساتھی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں، ان کے جو سسٹم ہے، ان کو آگے بڑھانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں عبدالباقی ترین تقریباً 4 سال کی رفاقت میں نے اجی نور محمد عمر جو ہمارے منسٹر تھے PhD کے، ان سے میں نے 4 سالہ رفاقت ختم کر کے اور اس بار میں تقریباً انڈیپینڈنٹ حیثیت سے میں نے PP7 زیارت کا مانائی سے میں نے نامنیشن کی تھی، چونکہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ضلع زیارت اور ضلع ارنائی یہ تقریباً اس بار ہم 2018 سے ہم ڈسکوالیفائڈ ہوئے اور ہمیں ضلع زیارت میں ایڈجسٹ کر دیا۔ ہماری آبادی چونکہ کم ہے، آپ سب جانتے ہیں، تو ہماری اتنی کانفیڈنس ہی نہیں کہ ہم الیکشن میں حصہ لے سکے، مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنا جذبہ، اتنی قوت وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ کسی جیتنے والے کو ہم ہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو میں نے ذاتی طور پہ 20 دسمبر کو ہمارے PP7 زیارت کا مانائی کے امیدوار، جمعیت علماء اسلام کے امیدوار محترم خلیل الرحمان دمڑ صاحب اور ہمارے NA 253 پہ ہمارے امیدوار نصیر احمد ککڑ کی باقاعدہ حمایت کا اعلان کیا تھا۔ اس کی وجوہات کچھ یہ ہیں کہ ہمارے اس 5 سالہ دور اقتدار میں اجی نور محمد عمر صاحب نے ایک بھی کوئی کارکردگی وہ ہمیں اپنے ضلع میں نہیں دکھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ملک اختر محمد ککڑ سرنزئی صاحب نے ایک بات کہی کہ اگر ضلع ارنائی کے غیور عوام میں غیرت و طاقت ہے تو وہ اجی نور محمد عمر صاحب کو ٹیم کا جواب پتر سے دیں گے۔ انشاءاللہ ہماری وہ غیرتمند عوام ہے کہ 2018 میں جو وننگ ووٹس اجی نور محمد عمر صاحب نے لیے ہیں وہ ہمارے ہی ووٹوں سے اس چوکی تک پہنچے۔ ہم انشاءاللہ وہ غیرتمند عوام ہے کہ اس بار انشاءاللہ وہ ناکام ہو کے رہیں گے اور ہم ان کا جواب انشاءاللہ لوہے کی اینٹ سے دیں گے اور وہ یاد رکھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری ایکٹیویٹیز آپ دیکھ رہے ہیں، ضلع ارنائی سے انشاءاللہ ہم اس کا صفایا کر کے ہی رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ سب دیکھنے والے جتنے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان میں برکت نصیب کریں۔ میں عزیز محمد افضل شوق اسلام آباد سے اسپیشلی اس پریس کانفرنس کے لیے آیا ہوں۔ میں ضلع زیارت سنجاری کے لوگوں سے رابطے میں ہوں۔ انشاءاللہ آج خلیل دمڑ صاحب کے ساتھ حمایت کا اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوگی۔ بہت شکریہ۔ بس پاکستان زندہ باد۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام ساتھی حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ پروقار پریس کانفرنس میں انہوں نے شرکت کی۔ اس کے ساتھ میرے ساتھ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے پی بی 7 کے جمعیت علماء اسلام کے نامزد امیدوار خلیل الرحمان دومر صاحب، اور ہمارے ساتھ ہمارے ہنائی کے ملک معتبر سابق صوبائی وزیر ملک سلطان محمد ترین صاحب، اور جتنے بھی عبدالباقی ترین صاحب، اور جتنے بھی یہاں پہ ہمارے معتبرین ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج یہ پریس کانفرنس کا مقصد آپ سب کو پتا ہے کہ پورے ملک میں ایک الیکشن کا نظام ہے۔ چونکہ ہمارا تعلق بھی ایک سیاسی پارٹی سے تھا، میں 2018 میں ہم نے حاجی نور محمد دومر صاحب کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی میں شمولیت کی تھی اور ان کا ساتھ دیا تھا اور انہیں کامیاب کر کے اسمبلی تک پہنچایا۔ ہمارے پورے ڈسٹرکٹ ہرنائی کے جتنے بھی معتبرین تھے اور ہمارے جتنے بھی وہاں پہ ورکر تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو آج سے کچھ دن پہلے، تقریباً 4 سے 5 دن پہلے، ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی سے باقاعدہ طور پہ ہم مستعفی ہوئے اور ہم نے اپنے خاندان اور ساتھیوں سمیت NA 253 پہ نصیر احمد کاکڑ صاحب اور PB 7 پہ خلیل الرحمان دومر صاحب کا حمایت کا اعلان کیا تھا، اور آج ایک دفعہ پھر ہم اپنے ساتھیوں اور اپنے خاندان سمیت NA 253 پہ نصیر احمد کاکڑ صاحب اور PB 7 پہ خلیل الرحمان دومر صاحب کا حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ اور نور محمد دومر صاحب کے ساتھ جو ہم نے یہ رفاقت ختم کی، جو اس کا ساتھ چھوڑا، اس کی وجوہات کچھ اس طرح ہے۔ ہم نے 2018 میں نور محمد دومر صاحب کے ساتھ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ کی تھی کہ حاجی صاحب ہم آپ کا ساتھ دیں گے، چونکہ ہمارا علاقہ کافی پسماندہ علاقہ ہے، چاہے وہ تعلیم کے لحاظ سے ہو، چاہے روڈ کے لحاظ سے ہو، چاہے صحت کے لحاظ سے ہو۔ تو ان کے ساتھ ہم نے باقاعدہ ایگریمنٹ اسٹامپ پہ کی ہے۔ اس پہ ہم نے 3 مطالبات نور محمد دومر صاحب کے سامنے رکھے تھے۔ ان میں پہلا مطالبہ نور محمد دومر صاحب کے ساتھ ہم نے یہ رکھا تھا کہ جب آپ منسٹر بنے، آپ اسمبلی گئے، تو آپ نے سب سے پہلے جو ہمارا اپنا حلقہ ہے زرغون گھر سے لے کے بابیانس بنتگی تک، آپ نے اسمبلی کے فلور پہ اور قومی اسمبلی تک یہ ہماری آواز پہنچانی ہے، اور آپ نے آنے والے الیکشن میں ہمارا اپنا حلقہ بحال کر کے دینا ہے۔ دوسرا مطالبہ ہمارا حاجی نور محمد دومر صاحب سے یہ تھا کہ جب آپ اقتدار میں آئے تو آپ سب سے پہلے ہمارا کوئٹہ ٹو ہرنائی اور ہرنائی ٹو سنجاوی روڈ کی ٹینڈر کرائیں گے، اور یہ منظور کر کے آپ اس پہ باقاعدہ کام شروع کریں گے۔ تیسرا مطالبہ ہم نے یہ اس کے سامنے رکھا تھا کہ ہمارے علاقے میں کافی وقت سے بہت سے ڈپارٹمنٹ میں پوسٹیں خالی پڑی ہوئی ہے، جو کہ ہمارے نوجوان تعلیم، ہمارا علاقہ کافی پسماندہ علاقہ ہے۔ ایک غریب والد اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے باہر بھیجتا ہے، جب وہ ڈگریاں لے کے آتے ہیں تو انہیں نوکری کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں روزگار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ چونکہ ہمارا علاقہ کافی بڑا ہے، آپ نے یہ 3 مطالبے پورے کرنے ہیں۔ تو وہ 5 سالہ دور اقتدار میں 2018 سے پہلے جب یہ پوزیشن میں تھے تو فاتحے پہ آتے تھے، جب یہ کامیاب ہوئے اس کے بعد اس نے نہ ہرنائی میں کسی جنازے میں شرکت کی ہے، نہ کسی کے فاتحے پائے ہیں۔ وہ جو ان کے ساتھ جو ہمارے اسٹامپ پیپر پہ ایگریمنٹ ہوئے تھے ان میں تو کوئی آپ لوگوں کو کاغذوں تک کی بات نظر نہیں آئے گی، باقاعدہ گراؤنڈ پہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ تو آج ہم ایک بار پھر نون لیگ، مسلم لیگ نون کو یہ باور دلانا چاہتے ہیں کہ 2018 میں بھی آپ کو ہرنائی، کیونکہ آپ نے 15 سے 20 سال جمعیت علماء اسلام کے ساتھ مقابلہ سنجاوی کے جو الگ ڈسٹرکٹ آپ نے کیا تھا، آپ ہر وقت آپ کو شکست ملی۔ جب آپ ہرنائی آئے تو ہرنائی کی غیرت مند عوام نے آپ کو ووٹ دیے، 4042 ووٹ آپ کو ہرنائی میں دیے اور آپ کو باقاعدہ طور اسمبلی پہنچایا۔ اور یہ اس بار آپ سے پھر وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ نے تو ہرنائی کے الگ ہونے پہ مٹھائیاں تقسیم کی تھی، جشن منائے تھے، فائرنگ کیے تھے، یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے گلے پڑے گا۔ اور یہ ہم آپ سے آج اس سٹیج پہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس دفعہ PB 7 کا منسٹر خلیل الرحمان دومر صاحب ہوں گے اور قومی اسمبلی کے
MNA انشاءاللہ نصیر احمد کاکڑ صاحب ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ ارمائی سے 12 بجے اپنا بستر اٹھائیں گے اور کبھی انشاءاللہ آپ کو وہ شکست دیں گے کہ آپ کبھی بھی سیاست کا نام نہیں لیں گے۔ آخر میں تمام متبرین کا، صافی حضرات کا اور علماء اکرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے اہلیہ رہنمائی سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ خدا آپ پہ اس دفعہ سب کی نظریں ٹکی ہوئی ہے کہ آپ کس کا ساتھ دیں گے۔ نور محمد عمر صاحب نے جو ٹرانسفارمر اپلائی لائے ہیں یا اسٹریٹ لائٹس اپلائی لائے ہیں یا 5 سال جو ہمارے پیسے چوری کیے ہیں، ان پیسوں سے آپ چند زمین فروشوں کی زمین خرید سکیں گے، لیکن ارمائی میں آج بھی غیرت مند عوام موجود ہے اور وہ آپ کو 8 تاریخ آپ سے 5 سالہ دور کا حساب وصول کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ کا نام؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرت کا مشکور ہوں کہ آپ آئے ہمارے پاس، اور سب کو مشکور ہوں، ملک اختر صاحب اور عبد الباقی عزیزیار محمد صاحب سب کا مشکور ہوں کہ عوامی جماعت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کیا۔ میں نے آپ کہیں گے کیوں آپ عوامی نیشنل سے فارغ ہوئے؟ میرا عوامی نیشنل پارٹی سے تعلق تھا، 25-30 سال سے تعلق تھا، لیکن اب بھی میں باچا خان ولی خان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس پہ وہ جگہ نہیں رہی، انہوں نے باچا خانی چھوڑ کر اپنی خانی شروع کر دی، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس لیے ابھی اگر دیکھا جائے تو جماعت علماء اسلام ایک پارٹی ہے اور اس کا ایک منشور ہے، اور جمعیت علماء کرام کا ہم مشکور ہے اور ان کا ہم ہمیشہ دل سے مشکور ہے، اور میں نے اس وجہ سے جماعت علماء اسلام میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ صحافی حضرات کا اور جو لوگ آج علماء اکرام معززین جو یہاں پہ موجود ہے، آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اور اس کے بعد میں ملک اختر صاحب جو آزاد حیثیت سے امیدوار ہیں، انہوں نے ہماری حمایت کا اعلان کیا، اور عبد الباقی صاحب اور شمولیت کا اعلان کیا ہے جمعیت علماء اسلام میں عزیز یار صاحب، اور عطا محمد صاحب ہیں وہ جمعیت اہل حدیث سے، وہ بھی بس پہنچنے والے ہوں گے۔ تو ملک صاحب نے تو کل ہمارے قائد حضرت محمد رحمان صاحب کے گھر ہم گئے، وہاں پہ جا کے ہم نے شمولیت ملک صاحب نے کی ہے، اور شہباز صاحب ہے، عزیز یار صاحب ہے۔ میں ان سب کا نہایت مشکور ہوں۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے بات کی، پہلے بھی 2 دفعہ پریس کانفرنس ہوئی، لوگوں نے حمایت کی ہماری، تو میں ان کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے علاقے کے مستقبل کے بارے میں سوچا ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ محمد عمر جو پچھلی دفعہ گزرا ہے اس حلقے پہ، اس نے ہمارے حلقے کا انفراسٹرکچر اور جتنے بھی محکمے ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے۔ اگر میں تو اس چیز پہ سوچ رہا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں پاکستان کے، ان کو ٹیم بنا کے ان کو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے علاقے میں لوگوں کو بھیج کے، کہ علاقے میں ایک بندے نے ارب روپے کما لیا لیکن ایک کھانے کا بھی وہاں پہ کام نہیں ہوا، تو اس ٹائم اس کو ہرمائی اور ضلع زیارت کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ انشاءاللہ 8 تاریخ تک ہمارے پاس ٹائم ہے، تو آپ صحافی حضرات انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہماری حمایتوں کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ انشاءاللہ 6 تاریخ تک ٹائم ہے، 6 تاریخ تک ہماری حمایتیں ہوتی رہیں گی، اور اس ٹائم 95% ہماری عوام حلقے کی وہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ دے رہی ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہم اپنے علاقے کا مستقبل سوچیں گے اور مل جل کر اتفاق کے ساتھ انشاءاللہ علاقے کے لیے کام کریں گے۔ بہت مہربانی آپ سب کی، صافی حضرات کی۔ گزشتہ بار میں جب وعدے کیے گئے عمر صاحب نے کیا، اس کے بعد آپ کو پتا ہے اسی طرح وعدہ خلیل صاحب بھی آپ کو کر رہے ہیں، فرق کیا ہے گزشتہ